بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور سے اکثر نے سوال پوچھا ہے، کہتی ہیں کہ تمام ٹیچرز مجھے بہت برائٹ اسٹوڈنٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور میں خود بھی اپنے آپ کو بہت اچھا اور بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ سمجھتی ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے مارکس بہت کم آتے ہیں اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ آخر نمبر میرے کیوں کم ہو جاتے ہیں، اور جب نمبر کم آتے ہیں تو اس کے الٹیمیٹلی پھر ایک الگ سے ایک ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سے میں ایک صورتحال کا شکار ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ سر آپ مجھے گائیڈ کیجئے اور مجھے بتائیے۔ اکثر یہ جو سچویشن آپ نے ڈسکس کی ہے اپنی، یہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ تمام اسٹوڈنٹس کے جو برائٹ ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، شارپ ہوتے ہیں، سمارٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ اور میں ہمیشہ اسی لیے والدین سے یہ بات کہتا ہوں اور ٹیچر سے کہتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی، اور اس میں نے آرٹیکل بھی لکھے تھے کہ کوئی بھی جو برائٹ اسٹوڈنٹ، بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ اگر آپ کی کلاس میں ہے تو پھر آپ تھوڑا توجہ سے رہیں اور آپ اس کو بہتر سے ہینڈل کریں تاکہ وہ کسی پرابلم کا شکار نہ ہو۔ میں یہاں آپ کے لیے کچھ ڈیفرنٹ جو سچویشن پیدا ہوتی ہیں اور جس وجہ سے یہ آپ کے مارکس ڈاؤن ہو جاتے ہیں، میں ذرا ان کا ذکر کرتا ہوں۔ میرے خیال میں ان میں سے آپ کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ جنہیں آپ سمجھ کر اور پریکٹیکلی آپ اسے ہینڈل کر کے تو پھر آپ اس مشکل پہ کو اوورکم کر سکیں گے۔ نمبر ایک اگر میں ذکر کروں وہ یہ، کلاس کے اندر جب آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ دو طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک یہ ہے کہ ٹیچر نے ایک بہت بڑے مشکل ہو تو وہ اس نے اپنے طور پہ اس کو بہت ہی لائٹ وے میں اس چیز کو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کا مائنڈ چونکہ ایک دوسری اسٹائل کا ہے، آپ نے کہا اچھا یہ تو بالکل لائٹ سی اور ہلکی سی بات ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو یعنی پراپر اور ڈیو جو امپورٹنس تھی وہ آپ نے نہیں دی۔ نتیجتاً یہ کہ وہ آپ اپنے اس ٹاپک کو اپنے سمجھ نہیں سکی پراپرلی، وقتی طور پہ تھوڑا سا سمجھ آیا وہ بھول گیا۔ یا پھر یہ کہ کلاس کے اندر آپ کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا، کوئی اسٹوڈنٹ ایسی نہیں تھی کہ جو آپ کے لیول کی تھی کہ جو آپ کو چیلنج کرتی، آپ کے بات کو چیلنج کرتی اور آپ کے مارکس کے سامنے آتی اور آپ کو لگتا کہ ہاں وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو میرے مقابلے پر ہے۔ اچھا یہ جو چیلنجنگ کیفیت ہے یہ ان دونوں طرح سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ اگر نہ ہو تو آپ کی طرح کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح کے پرابلم پیش آ جاتے ہیں۔ اچھا دوسری ایک صورتحال اور ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ کی طرح کے اسٹوڈنٹ کا بعض اوقات فوکس وہ اپنا لوز کر جاتے ہیں اور فوکس ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کلاس میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ مسئلہ گھر پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیچر پڑھا رہی ہیں اور پڑھاتے ہوئے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی بات کر دی، کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی کویسچن پوچھ لیا، اچھا وہ آپ یکدم ہوئی کہ کتنا اچھا وہ پڑھا رہے تھے اور یکدم اس کو کیا ضرورت پڑی تھی یہاں پہ کویسچن پوچھنے کی، بعد میں پوچھ لیتی۔ یا یہ کہ کوئی اور آپ ٹیچر نے تو اس کو جواب دیا اور اپنا لیسن کنٹینیو کیا اور آپ اسی مسئلے میں پھنسی ہوئی ہیں کہ یہ عجیب سی اسٹوڈنٹ اس نے کیا بات کر لی ہے۔ یعنی چھوٹی سی چیز سے آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو گیا۔ اسی طرح گھر میں آپ پڑھ رہی ہیں اور چھوٹی بہن نے آ کے کوئی بات کر لی، کوئی بات پوچھ لی یا کسی نے کچھ کر لیا تو آپ کا مائنڈ ہل گیا اور آپ اسی ہوئے کہ تم کیوں آئی تھی اور تم نے آ کے میرا مائنڈ ڈسٹرب کر دیا، مجھے فلاں۔ یہ جو ڈسٹریکشن ہے یہ آپ کے فوکس کو خراب کر دیتی ہے۔ تو انسان کو اس انداز سے نہیں رہنا چاہیے۔ انسان ایک مشین نہیں ہے، یہ انسان ہے، انسانی معاشرہ ہے۔ آپ گھر میں ہو یا کلاس میں ہو، وہاں پہ کوئی کسی بھی ٹائم پہ کوئی بات کر سکتا ہے تو اس کو اس ٹائم پہ لیں اور ختم کر دیں، بس اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا پھر بعض اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ذہین تو ہوتے ہیں لیکن ایگزام کی انہیں بہت زیادہ انزائٹی ہوتی ہے، بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ وہ ایگزام مطلب ان کے سامنے پیپر آیا، ان کے سامنے جو ہی وہ ایگزامینیشن ہال میں پہنچے اور ان کے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے ہو گئے یا ایسے ایسے کانپنا شروع کر دیا، پریشانی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور جو کچھ اس نے پڑھا ہوا تھا، جو کچھ یاد کیا ہوا تھا، سارا ہی بھول گیا۔
ختم بات۔ ایک یہ پرابلم آتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ دیکھیں آپ قابل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ برائٹ ہیں، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو آپ کو دنیا کے امتحانات کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے، اور یہ امتحان تو ایک بڑی اچھی چیز ہے، اس کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو آپ کی قابلیت کا لوہا منوانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس کو آپ ایک اپنا ٹول کے طور پر لیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، تو آپ کو کسی طرح کی بھی انزائٹی اور کوئی اس طرح کی کوئی چیز میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور پرابلم بھی آتا ہے کہ بعض اوقات جو آپ کی اسٹڈی ہیبٹ ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، یعنی وہ کسی ایک سیکوینس میں نہیں چلتی، کوئی پراپر وے میں نہیں چلتی، اور وہ کبھی کچھ کر لیا، کبھی یہ پڑھ لیا، کبھی وہ پڑھ لیا، کبھی یہاں سے پڑھ لیا، کبھی وہاں سے پڑھ لیا، ایک ٹاپک یہ کر لیا، پھر وہ ٹاپک کر لیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پراپر وے سے اس ٹاپک، اچھا کبھی تو بہت پڑھ لیا، کبھی کم پڑھ لیا، کبھی بالکل نہیں پڑھیا، کبھی ہر وقت جناب ٹی وی چل رہا ہے، ہر وقت کوئی اور چیز ہو رہی ہے، ہر وقت جناب فلاں چیز میرا ہابی ہے، میں وہ چیز کر رہی ہوں، میں فلانی چیز کر رہی ہوں، اچھا وہ اس وقت اس میں لگے ہوئے ہیں، کبھی ناول پڑھا جا رہا ہے تو ناول ہی پڑھا جا رہا ہے، یعنی یہ جو طریقہ کار ہے اور یہ جو ہیبٹ ہے یہ ٹھیک نہیں، اس کو آپ پراپر جب سیٹ کریں گی اس کے نتیجے میں یہ آپ کے لیے ایک آپ کا نالج اور آپ کی وہ چیز جب بہتر ہوگی، آپ کا کانفیڈنس ڈیفینیٹلی بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور پرابلم آتا ہے کہ پڑھا بھی اچھا، سمجھا بھی اچھا، اور یعنی ساری چیزیں ٹھیک ہوئیں، لیکن کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے، یعنی کسی گھر کے ماحول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، سکول کے ماحول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی فرد کے بات کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی ٹیچر کی بات سے بھی ہو سکتا ہے، کسی اسٹوڈنٹ کی بات سے کہ آپ نے اپنا کانفیڈنس ہی لوز کر لیا، حالانکہ آپ نے بڑا اچھا پڑھا ہے، حالانکہ آپ کو بہت چیزیں آتی ہے، حالانکہ آپ کا کانسیپٹس بڑے اچھے ہیں، آپ کی میموری بڑی اچھی ہے، آپ چیزوں کو اچھا سمجھا بھی لیتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو کانفیڈنس کسی کے کہنے یا کسی کی اس کی مداخلت وجہ سے ڈسٹرب ہوا، اس نے جناب آپ کے سارے ہی نالج کو خراب کر دیا۔ یہ جو چیز ہے اس کو نہیں ڈسٹرب ہونا چاہیے، اور اس کو آپ جو اگر آپ کے پاس آتا ہے، آپ برائٹ ہیں، تو آپ کا کانفیڈنس بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور بالکل سیٹ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ایشو جو سامنے آتا ہے وہ ہے آپ کی کمیونیکیشن کا۔ آپ کی کمیونیکیشن میں بعض اوقات پرابلم آتا ہے، مثلا آپ لکھنا کچھ چاہتی ہیں، آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ہے، آپ کے مائنڈ میں ایک کلیئر پکچر موجود ہے، لیکن جب آپ لکھنے بیٹھتی ہیں آپ کو سینٹینس پراپرلی آرگنائز کرنے نہیں آتے، اور اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ لیک آف پریکٹس۔ آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں، آپ پریکٹس نہیں کی اچھے طریقے سے، بار بار چیزوں کو لکھا نہیں۔ جب انسان پریکٹس کرتا ہے تو اس کے اندر پرفیکشن آ جاتی ہے، اور بار بار جب آپ لکھیں گی، بار بار چیزوں کو مختلف انداز سے کریں گی، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ اچھا یہ سنٹینس پہلے آنا چاہیے، یہ پوائنٹ پہلے آنا چاہیے، یہ پوائنٹ بعد میں آنا چاہیے، اس کو اس طرح سے لکھنا چاہیے، اس کو اس طرح سے لکھنا، پر یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت آسان اور بہت اچھی ہو جائیں گی، بشرطے کہ آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی اور آپ اس کو قابو کر لیں گی۔ پھر ایک اور پرابلم بھی آتا ہے، جو آپ جیسے برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے کام اکثر اوقات آرگنائز نہیں ہوتے، یہ اپنے کاموں کو پراپرلی آرگنائز کر کے نہیں چلتے، کبھی ہوا تو بہت ہی ہر چیز کو بڑا فٹ کر لیا، اور کبھی ہوا کہ کوئی بھی چیز سیدھی نہیں ہے اور کوئی بھی چیز سیٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو آرگنائزیشن والا مسئلہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو پراپرلی ترتیب سے کام کرنا، ترتیب سے رکھنا، ترتیب سے لے کے چلنا، ترتیب سے، تو یہ وہ چیز۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ مطلب سوچ لیا کہ جی اچھا یعنی پریپریشن کرنی ہے، لیکن پریپریشن کی نہیں، اور اس میں جناب اچھا کر لیں گے ہو جائے گا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو 1 گھنٹے کا کام ہے میں کر لوں گی۔ اب وہ 1 گھنٹہ ایگزام سٹارٹ ہونے تک نہیں ملتا۔ اچھا یہ جو پرابلم ہے اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کلاس پڑھی ہے، آپ اسی ٹائم اور اسی دن شام کو آپ اس کو اپنے طور پہ پریپیئر کریں، اس کو سیٹ کریں،
اس کو ٹھیک کریں۔ جب آپ اس سارے کام کو سیٹ کر لیں گی اور ٹھیک کر لیں گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ کو یہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ کے مارکس کم ہو گئے اور آپ کو۔ تو اس کے بعد ایک اور پرابلم بھی آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے فرض کیا کہ لیکچر ہو رہا ہے، ٹیچر لیکچر دے رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، بورڈ پہ لکھا جا، آپ سمجھیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت بس آ رہا ہے، سمجھ آ۔ اچھا جب لیکچر ختم، کتاب بند اور آپ باہر نکل گئیں، کبھی اس سے بات چیت، کبھی اس سے چیز۔ جو اس طرح کے برائٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ انہوں نے گپ شپ بھی کرنی ہے، انہوں نے کوئی اور کام بھی کرنا ہے، انہوں نے کوئی قصہ کہانی بھی کرنا ہے، انہوں نے کوئی شرارت بھی کرنی ہے، انہوں نے کوئی اور بھی کام کرنا ہے۔ اچھا وہ جو ایکچوئل لرننگ کا کام تھا نا، وہ بیچ میں رہ گیا۔ اچھا اب اس میں پرابلم آ جائے گا، اس میں کوئی چیز، کوئی کانسیپٹ بیچ میں گیپ آ گیا، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، کوئی چھوٹے گیپ آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو چھوٹے گیپ آتے ہیں، یہ آپ کی لرننگ کو خراب کر دیتے ہیں۔ جب لرننگ آپ کی خراب ہو جائے گی تو بیٹا آپ کیسے لکھیں گی؟ آپ لکھ نہیں پائیں گی۔ تو جب آپ لکھ نہیں پائیں گی تو اس کا الٹیمیٹ کیا ہوگا کہ آپ کو اندر ہی اندر ڈپریشن فیل ہوگا، آپ کو اندر ہی اندر ڈسٹربنس آئے گی، اندر ہی اندر آپ کو انزائٹی ہوگی، اندر ہی اندر آپ کے لیے پرابلمز اور مسائل آنا شروع ہو جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ان چیزوں پر توجہ دیں اور ان چیزوں پر غور کریں اور اپنے خود اکیلے بیٹھ کر، کسی سے ڈسکس کرنے کی اور بتانے کی اور اوپنلی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو بڑی ڈیٹیل سے میں نے اتنے پوائنٹ آپ کو دے دیے ہیں کہ اگر آپ ان کو غور کریں گی تو ان میں سے کوئی 3-4 آپ کے پرابلم نکل ہی جائیں گے۔ ان کو اگر آپ توجہ سے فوکس کر کے قابو کرنے کی کوشش کریں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ مارکس والا بہت آسانی سے حل ہو جائے گا، اور نتیجتاً آپ یہ کہ بہت اچھے سے، بہت بہتر سے، اور ایک برائٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ واقعتاً اپنے مارکس کے جو ایک پیمانہ ہے ہمارے ہاں، تو اس پیمانے پہ بھی آپ پورا اتریں گی، اور کم از کم اتنے اچھے مارکس ضرور لے لیں گے کہ آپ رسپیکٹیبلی کسی کو بتا بھی سکیں اور کسی کو سامنے آپ بات بھی کر سکیں۔ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور اللہ آپ کو کامیاب بھی کرے اور زندگی میں خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم۔